لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أذكر في مكان إلا ذكرت معي يا محمد فمن ذكرني ولم يذكرك في الجنة فليس له نصيب أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، ہماری منزل فضا نہیں ہے ہم بہاؤں کو مانتے ہیں، ہمارے دامن پد تن پاک کی عنایتوں سے ہیں بھرے، ہم وہ سنی ہیں جو نبی کے سارے یاروں کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پہ کش پناہ میں درود و سلام کا تحفہ ہدیہ پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں صدہا مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں انتظامیہ مسجد کا، جتنا بھی چودھری صاحبان ہیں سب کا، بالکل محترم عزت مآب علامہ قاری محمد وقاص خان سیدی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد حضا، اور وہ جملہ احباب جنہوں نے محفل میلاد میں لنگر یا کچھ حصہ ملایا، اللہ پاک سب کو اس کا بہترین نعمت بدن عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ نماز شاہ کے بعد کی محفل انعقاد پذیر ہے اور خوبصورت پڑھنے والے گر سر والوں کو آپ نے سنا۔ قاری وقاص صاحب اور میرے برادر اصغر، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ، ان کا گلا، ان کا انداز، ان کا گر، یہ سر بھی ہے، ترنم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، گر بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے ہر کسی کو کسی نہ کسی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ سادہ سا بندہ ہوں، سر ہے لیکن میرا خود مزاج وہ کہتے ہیں کہ سادہ سی سمپل سی گفتگو، اور یہ بھی میرا مزاج نہیں ہے میں آپ کو کہوں سبحان اللہ کہو۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب میں کچھ بولوں، جن کو نبی سے پیار ہوتا ہے، ویسے پیار تو سارے کرتے ہیں لیکن وہ اپنے ذوق کا، اپنی محبت کا اظہار ضرور کرتے ہیں۔ تیسرے پارے کے آخری رکوع کا ایک حصہ آیت مبارکہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا معنی و مفہوم آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے صرف ایک روایت کا آج میں نے انتخاب کیا۔ بہت بڑی پیاری خوبصورت روایت ہے، پیارا نبی کا معجزہ ہے، تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ انشاءاللہ آپ اسی طرح غور و خوض سے جو سن رہے ہیں انشاءاللہ یہ جذبے بیدار ہوں گے، انشاءاللہ آپ کی محبتیں میرے شامل حال رہیں گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے خطبہ بھی مختصر پڑھا، بسم اللہ سے شروع کیا کیونکہ ٹائم نہیں ہے، 30 منٹ، کیونکہ استاد محترم حضرت علامہ مفتی عبدالغفور سیدی صاحب چند ہی لمحوں بعد تشریف لانے والے ہیں۔ میں نے کہا اتنی دیر میں وہ واقعہ جو ہے وہ مکمل کر لوں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے النبیین یعنی انبیاء کرام سے میثاق لیا، عہد لیا۔ اچھا مزے والی بات یہ ہے، اہل علم یہ مختصر جو ابتدائیہ ہے تھوڑا سا مشکل ہے، آگے آسان کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ آپ جب کسی کا ترجمہ پڑھتے ہیں
میں کوئی قید نہیں لگاتا میرے اعلیٰ حضرت کا پڑھیں یا میرے مرشد کریم احمد رضا خان فاضل بریلوی کا پڑھیں، سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کا پڑھیں، کسی کا پڑھیں، کسی کا بھی پڑھیں، جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے جائیں گے، پڑھیں گے لفظ و اذ، تو ہوگا بریکٹ میں، اس کا معنی ہے جب بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے یاد کرو. جو ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والے میری بات کو بخوبی جانتے ہوں گے اور پہنچ گئے ہوں گے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اذ معنی جب، لیکن ہر مفسر محدث جب ترجمہ کرتے ہوئے تفسیر لکھتے ہوئے لکھتا ہے اس میں مخفف ہے، کیوں اذ جو ہے وہ عربی گرامر میں ظرف ہے، ظرف ترکیب میں مفعول فی ہوتی ہے، مفعول فی سے پہلے فعل و فاعل ہو تب جا کر عربی کا جملہ مکمل تیار ہوتا ہے. اس لیے عربی کا ہر مفسر ہر مفکر اذ سے پہلے اذکر بیان کرتا ہے. اپنے نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. قرآن مجید فرقان حمید میں جب اذ ہوگا تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ یاد کرو. میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل ہے. یاد کرو جب اللہ پاک نے عہد لیا کن سے؟ انبیاء کرام سے. یعنی اب بتانا یہ چاہتا ہوں یہ جو جلسہ ہے یہ علامہ قاری وقاص احمد خان صحیح صاحب نے یا پھر اور آپ کے دوست و احباب نے مل کے نبی کا میلاد منایا، اس کا پہلے کوئی ثبوت بھی ہے حضور والا؟ یہ جلسہ سب سے پہلے خود رب العالمین نے منایا ہے. کہاں منایا؟ عالم ارواح میں. کن کو بلایا؟ رب نے نبی کا میلاد منایا. جی قبلہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. کون سا سپارہ؟ تیسرا سپارہ آخری رکوع ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے محبوب یاد کرو وہ جلسہ جس میں میں نے انبیاء کرام سے عہد لیا تھا، انبیاء کرام سے میثاق لیا تھا. اے گروہ انبیاء میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت عطا کروں گا، تم جب باری باری زمین پہ جا چکو گے. ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد وہ شان والا رسول آئے گا. ثم جاءکم، تمہارے بعد وہ آئیں گے. تو آمد مصطفیٰ کو بیان کرنا جو خود رب کی سنت ہے. اور مفسرین کرام نے فرمایا رسول، شان والے رسول. یہ جو لام کے اوپر جو تنوین ہے نا دو پیش، التنوین للتعظیم، مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے رب نے یہاں پہ لگا دیے ہیں دو پیش. ثم جاءکم رسول، شان والے رسول آئیں گے. میرے محبوب کی کیا شان ہے؟ جب میرے قریب آقا رؤوف آقا رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اعلان نبوت فرمایا، کفار و مشرکین طرح طرح کی چالیں پروپیگنڈے کرنے لگ گئے. کسی نے کہا معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں، کسی نے کہا اپنے نبوت کا اعلان غلط کیا، معاذ اللہ اگر اللہ کے نبی ہیں تو فلاں درخت کو بولیں وہ چل کے آ جائیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں بولوں؟ تم جا کے کہہ دو تمہیں محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں. وہ کافر گئے درختوں کے پاس، اے درخت تمہیں مسلمانوں کے نبی بلاتے ہیں، تمہیں محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں. کافروں نے جا کے محمد مصطفیٰ کا پیغام دیا، درخت چل کے میرے مصطفیٰ کے پاس آ گئے. اسی طرح پتھر کلمہ پڑھنے لگ گئے، درخت چل کے آ گئے. یعنی جو جو کفار و مشرکین کہتے چلے گئے میرے مصطفیٰ کو کر کے دکھاتے چلے گئے. ابو جہل یہ بدبخت ایک دن کہتا ہے یار ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھا دیتا ہے. اب میرے ذہن میں ایک ترکیب آ رہی ہے، وہ کر لیں گے تو یہ ناکام ہوگا. معاذ اللہ علیہ باللہ. کیا اس نے کہا کہ یمن کا ملک ہے، یمن کے ملک کا عالم دین ہے، نام ہے اس کا حبیب یمنی، حبیب ابن مالک یمنی. 140 سال اس کی عمر ہے. قرآن زبور انجیل آسمانی صاحب کا عالم ہے. وہ بادشاہ بھی ہے، سلطان بھی ہے، مناظر بھی ہے. وہ مناظرہ ایسے کرتا ہے جب جیت جاتا ہے تو جیت جاتا ہے، اگر مناظرہ ہار جائے تو 20,000 اس کا خدام ہے، نوکر ہے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں. اگر سامنے والا مناظر جیت جائے تو اس کو کہا جاتا ہے تم ہار مان لو، اگر ہار نہ مانے تو اس کا سر قلم کروا دیتا ہے. ایسا وہ مناظر ہے، ایسا بادشاہ ہے، ایسا عالم ہے. ابو جہل کہتا ہے میں نے کہا میں نے سوچا کہ اس کو بلایا جائے، محمد مصطفیٰ سے مناظرہ کرایا جائے.
خط لکھا کہ آپ آئیں. محمد مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا. ہمارے جتنے خدا ہیں ان کو جھوٹا کہتا ہے، نئے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں. آپ آئیں اور ان کے ساتھ مناظرہ کریں. حبیب یمنی کہتا ہے میں جوہر شناس ہوں، عالم دین ہوں، 140 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے. میں چہرے بتا کے دیکھ کے بتا دیتا ہوں یہ چہرہ سچے کا ہے یا جھوٹے کا ہے. اب آپ جاگیں گے، مجھے لگ رہا ہے. سننے والے بیٹھے ہیں. وہ کہتا ہے کہ دیکھنا نہیں ہے. حبیب یمنی کہتا ہے میری پہچان اتنی ہے، ایکسپیرینس ہے، میں چہرہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں یہ چہرہ سچے کا ہے یا جھوٹے کا ہے. تو ابو جہل کہتا ہے نہیں، ان کو دیکھنا نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ جس نے بھی محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے نا پھر ان کا ہو گیا. کہتے چلو میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا دوں گا. میں نہیں، آنکھوں میں آنکھیں بھی نہیں ڈالنا. جس نے بھی محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے نا، جی بھر کے دیکھا ہے تو وہ ٹک ٹکی لگا کے دیکھا ہے. شاہ صحیح بخاری میں ہے کأن علی رؤوسہم الدہر. صحابہ کرام یوں معلوم ہوتا تھا کہ جب مصطفیٰ کریم کو دیکھا کرتے تھے گویا یوں معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے دیکھتے تھے، نظر بھی نہیں ہٹاتے تھے. کیا کرنا ہے؟ تم آؤ اور مناظرے کا اعلان کر دو، بس کوئی بات نہیں کرو، نہ دیکھو، نہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے دیکھو، نہ کوئی بات چیت کر کے دیکھو، بس مناظرے کا چیلنج کرو اور آؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو میرا 20,000 خدام ہے، گھوڑ سوار ہیں، یہ آ رہے ہیں، ان کا اہتمام کرو، روٹی پانی کھانے پینے کا، میں آ رہا ہوں اور لوگوں کو بلاؤ. محفل لگ گئی. کون آ رہا ہے؟ حبیب یمنی. کیا کرنے آ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ سے مناظرہ کرنے. کس نے بلایا؟ کافروں کا بڑا سردار ابو جہل. اگر ایسے علماء مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ ابو جہل نہیں تھا، یعنی جاہل نہیں تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، عالم تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، تورات و زبور کا عالم تھا. ابو جہل یہ مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین نے. اور میں کہ ابو جہل تب ہوا جب میرے مصطفیٰ کریم کی دشمنی تھی. اس نے عالم سے جاہل بن گیا. تب اس نے اہتمام کیا. حبیب یمنی آ گیا. شہر کعبہ میں 20,000 کفار و مشرکین، ان کے علاوہ یہاں کفار مکہ بھی ہیں، چند نبی کے غلام ہیں. وہ آ کے پہلی بات کرتا ہے جی محمد مصطفیٰ کا کوئی بڑا ہے، ہاشمی خاندان کا کوئی بڑا ہے تو ان کو بلائیں، پہلے مناظرے کی شرائط رکھ لیں، بات چیت کر لیں. اب بڑی توجہ طرف جملے. آدھا بیان ختم ہو گیا ہے، آدھی روایت ختم ہو گئی ہے. کہا گیا کہ اس وقت نا شیب ابو طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی حضرت ابو طالب مولا کائنات کے بابا جان. ان کو بلایا گیا کہ ہاشمی خاندان کے یہ بڑے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں. جناب حضرت ابو طالب، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں نے جتنا نام لیا اس پر تمام مکاتب فکر کے علماء اتنا لکھتے ہیں. میرے سیدی علم فن کے شہنشاہ، نبی کے در کے سچے گدا امام احمد رضا فتاوی رضویہ میں جناب حضرت ابو طالب لکھتے ہیں. آپ کو بلایا گیا، آپ تشریف لے آئے. حبیب یمنی کہتا ہے اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا، تمہارا بیٹا، تمہاری کفالت میں رہنے والا، شیب ابو طالب میں رہنے والا، تم اس کی سرپرستی کرتے ہو، کسی کافر کو ان تک آنے نہیں دیتے، ان کو عذاب پہنچانے نہیں دیتے. جب تک کوئی کافر حملہ کرتا ہے تم آگے کھڑے ہو جاتے ہو. بلکہ ہم نے یوں بھی سنا ہے روزانہ رات کو تم بستر بدل دیتے ہو. ایک بستر پہ مولا علی سوتے ہیں، ایک بستر پہ نبی پاک سوتے ہیں. حضرت ابو طالب رات کو کیا کرتے ہیں؟ روزانہ رات کو علی کے بستر پر نبی کو سلا دیتے ہیں، نبی کے بستر پر علی کو سلا دیتے ہیں. ایک بار میرے محبوب نے پوچھا اے چچا ایسا کیوں کرتے ہو؟ میرے بستر پر علی کو، علی کے بستر پر مجھے. جناب حضرت ابو طالب نے فرمایا، نے آپ نے عرض کیا اے محمد، دن کو یہ کافر سارے آپ کے بستر کو دیکھ جاتے ہیں، میں یہ سوچتا ہوں رات
کو نہیں کہنا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، ذوق کا اظہار کریں۔ پہلی بات جو میں نے کی آپ اس کو بڑی توجہ طلب سنیں۔ حبیب یمنی کن سے بات کر رہا ہے؟ مولا کائنات کے بابا جان، یا یوں سمجھیں نبی پاک کے نگاہ خان۔ وہ کیا کہتا ہے کہ آپ نے ان کو روکا نہیں، قرآن کی بات کرتا ہے، نئے دین کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اسے ایک مانا جائے۔ ہمارے 360 خداؤں کو برا کہنے والے، جھوٹا کہنے والے ہمارے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں۔ جناب حضرت ابو طالب آپ نے فرمایا او حبیب اپنی سن، ان ابن اخینا محمدن ما یاتی الا بدلالتی واضحات۔ سن میرا بھتیجا محمد، میرا بیٹا محمد جب بھی بات کرتا ہے ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، ہمیشہ سچی بات کرتا ہے۔ اے حبیب انت تعلم، تو تو عالم ہے، تو تو جانتا ہے کیا سچی بات کرنے والے کو رد کیا جا سکتا ہے؟ جو دلیل کے ساتھ بات کرے ان کو رد کر دے؟ وہ عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے دلیل کے ساتھ بات کرنے والے کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا اس نے کہا پھر ان کو بلائیں، مناظرہ کرتے ہیں۔ اب حضرت ابو طالب اٹھنے لگے کہ وہ محمد مصطفیٰ کو لے آؤں، اٹھنے لگے۔ اب بدبخت جو ہوتا ہے نا، جو دشمن، وہ دشمن ہی ہوتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، موقع ملے تو اپنا وار چلائے۔ توجہ طرف جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اب حضرت ابو طالب اٹھنے لگے، ابو جہل بدبخت بڑا سخت جملہ کہہ دیا۔ وہ کہتے ہیں اگر ان کو بلائیں، اگر نہ آئے تو ہم جبرن لے آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آیا باللہ تعالیٰ نے کہا محمد مصطفیٰ کو ہم جبرن لے آئیں گے۔ 20,000 پلس کفار مشرکین کی تعداد، شہر کعبہ، بڑے دھیمے لفظوں میں مولا کائنات کے بابا جان جناب ابو طالب کے وہ جملے جب اس بدبخت نے بکواس کی میرے محبوب کے خلاف، جناب ابو طالب نے کہا یا قلب قوم ہی اس کو وسلک فاقوال سارے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ترجمہ کروں گا تو پھر آپ انشاءاللہ میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہیں۔ یا قلب قوم ہی، او اپنی قوم کا کتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں سنا؟ یا قلب قوم ہی 20,000 کفار و مشرکین، یا قلب قوم ہی، او اپنی قوم کے کتے خاموش ہو جا، اس کو واسلک فاقوال سارے کا۔ اگر تو اب ایک جملہ میرے محمد مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی کا نکالا تو میں تیری زبان کتی سے نکال دوں گا۔ اچھا قبلہ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ ایک اور بات بھی کرتا چلا جاؤں، ناموس رسالت پہ پہرا دینے والے ہر دور میں آئے، آئیں گے، آتے رہیں گے۔ امیر المجاہدین سیدی و مرشدی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے مرد مجاہد بھی آئے، سبحان اللہ، جو قوم کو بیدار کر گئے، ہر دور میں آئے، آئیں گے، آتے رہیں گے۔ لیکن سب سے پہلے جس شخصیت نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا اس شخصیت کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ گھر ہے یا رسول اللہ، حبیب یمنی آیا ہے، آپ کو بلا رہا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے، نبی کریم کے غلام اصحاب رسول وہ بھی ساتھ ہے سین کعبہ میں۔ حبیب یمنی کہتا ہے اے محمد آپ نے اعلان نبوت کیا، اللہ کے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا، آپ نے کہا خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کو ایک مانا جائے۔ آپ نے فرمایا جی حبیب میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حبیب کہتا ہے اختصار کر رہا ہوں، اختتام کی طرف لے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آتا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ میں آپ کا معجزہ دے کے کلمہ پڑھ لوں۔ سنیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حبیب وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے تمام آسمانی علوم سکھا دیے۔ اب ایک ایک نبی کا نام لینے جا رہا ہوں۔ میرے محبوب اس نے کہا معجزہ دکھائیں، میرے محبوب نے کیا جواب دیا؟
حبیب نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا حبیب آدم علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے تمام آسمانی علوم سکھا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کے لیے آگ گل و گلزار بن گئی۔ یوسف علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کنواں میں صحیح سلامت رہے۔ یونس علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، زندہ رہے، صحیح سلامت رہے، نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ چھری کے نیچے سے آپ زندہ بچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ آنسے کو صاف بنا لیتے، اسی آنسے کو دریا میں مارتے وہ راستہ بنا دیتا۔ حضرت عیسیٰ نبی جناب علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ کوئی اندھا مادرزاد اندھا پیدا ہوتا، آپ دعا کرتے وہ بینا ہو جاتا، بانٹ کے مرد والے پہ ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کے لیے زندہ کرتے، مردے زندہ ہو جاتے۔ اے حبیب بتا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جتنے جتنے معجزات دکھا گئے اور سارے اکٹھے دکھاؤں یا الگ الگ کر کے دکھاؤں؟ وہ سارے دکھاؤں اکٹھے یا الگ الگ کر کے؟ حبیب جو کہ عالم دین تھا، سمجھدار تھا، آسمانی صاحب بھی پڑے ہوئے تھے، قرآن زبور انجیل کا عالم تھا۔ اس نے کہا سائیں وہ آئے اور دکھا کے چلے گئے، آپ ہیں اللہ کے آخری نبی۔ اب آپ سبحان اللہ کہیں گے وہ آئے وہ دکھا کے چلے گئے، آپ ہیں اللہ کے آخری نبی۔ وہ جہاں سے ختم کر گئے آپ وہاں سے آگے سے شروع کریں، آپ آگے سے شروع کریں۔ آپ نے سنا تھے بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ حبیب کیا کر دیکھیں جی آج دن ہے اور یہ ہے چاند کی 5 تاریخ۔ آپ گھر جائیں، شام کو جبل ابو قبیس پہاڑ کی چوٹی پہ آپ وہاں پہ تشریف لے آئیں۔ آپ چاند ہے نا یہ 5 کا، 6 کی رات ہے، آپ ہیں اگر اللہ کے نبی تو اس چاند کو کہیں 6 کا بن کے دکھائے، پھر حکم دے 7ویں کا بن جائے، پھر حکم دے 8ویں کا بن جائے، مرحلہ بار یہ 14ویں کا بن جائے۔ ایک ہی لمحے ہے اللہ کے نبی اس چاند کو کہیں 14ویں کا بنے اور 14ویں کا بن کے پھر وہاں پہ نہ کھڑا رہے، آپ اس کو کرے حکم یہ نیچے اتر آئے، نیچے اتر آئے، پھر دے اس کو حکم یہ طواف کعبہ کرے، گھومے، ہے اللہ کے نبی پھر حکم دے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ لے دو، اگر اللہ کے نبی ہیں پھر حکم دے یہ واپس آئے آپ کو سلام کرے اور ایسا فصیح عربی زبان میں سلام کرے ہم چاند کی زبان کو سنیں، آواز کو سنیں، پھر آپ چاند کے سلام کا جواب دیں، پھر آپ کا طواف کرے۔ سبحان اللہ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے معجزات مصطفیٰ میں، بعد میں یہ لکھا ہے آپ کا طواف کرتے کرتے وجد میں آ جائے، وجد میں آ کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ بعد میں یہ لکھا ہے وجد میں آ کے 2 ٹکڑے ہو، بعض نے کہا کہ سامنے آپ اشارے کریں 2 ٹکڑے کریں، دونوں کریں، وجد میں آئے آپ کا طواف کرے، پھر 2 ٹکڑے ہو جائے، ایک ٹکڑا مشرق ایک ٹکڑا مغرب، پھر آپ اشارہ کریں یہ جڑ جائے، پھر اشارہ کریں یہ واپس اپنی جگہ پہ چلا جائے۔ اگر آپ نے یہ کر کے دکھا دیا تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں۔ آپ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد بڑی دھیمے لفظوں میں بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد سائیں دوسری شرط ہے وہ بعد میں عرض کروں گا، کلمہ پڑھ لوں گا۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد اگر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا، طواف کعبہ کرا دیا، گھما دیا، پھر واپس بھجوا دیا تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد دوسری شرط ہے وہ میرے دل میں ہے، وہ بعد میں کروں گا۔ نبی کریم نے فرمایا نہ وہ پہلے ہوگی، وہ پہلے ہوگی۔ کریمہ کا رفا کا رحیمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب سن، تو نہیں بتانا چاہتا نا، سن جب تو یمن سے چلا تھا تو اپنے ساتھ اپنی اپاہج پیدائشی موجود اپنی بیٹی کو لے آیا تھا، انہیں کہا تھا اگر اللہ کے نبی ہو ایک بڑی شرط مانگوں گا، بڑا موضوع کہوں گا، اگر انہوں نے کر کے
گا۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد نبی سے اپنی بیٹی کی شفا یابی کی دعا کرواؤں گا۔ ابھی اب تو چاہتا ہے کہ شام کو چاند اور ٹکڑے ہوگا پھر کلمہ پڑھوں گا، تو یہ دل میں خیال رکھ کے بیٹھا ہے، لیکن ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہمارے در پہ دشمن کی بیٹی معذوری کی حالت میں بیٹھی رہے۔ دشمن کی بیٹی کلمہ تو بعد میں پڑھے گا، مسلمان نہیں ہے، تیری بیٹی تو ہے نا، وہ ہمارے در پہ آ جائے اور معذوری کی حالت میں بیٹھی رہے، جا بھی اپنے خیمے میں جا کے دیکھ لے، تیری بیٹی کو ہم نے ٹھیک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی اپنے خیمے میں جا کے دیکھا، وہ جو بول نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، اٹھ کے بابا کو سلام کرتی ہے۔ بابا کے حبیب یمنی، اس نے کہا بیٹی یہ کیسے ہوا؟ وہ بیٹی کہتے ہیں بابا وہ شہر کعبہ میں جو سونا مدنی مدینے والا میٹھے میٹھے بول تم سے بول رہے تھے نا، وہ تم سے باتیں بھی کر رہے تھے، یہاں کے مجھے کلمہ بھی پڑھا گئے، مجھے ٹھیک کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ ایک گھر کی بات کر لوں، سبحان اللہ۔ گھر تشریف لے آئے، تیری میری ماں ام المؤمنین اما خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین کی نانی جان، مخدومہ کونین کی امی جان، محسنہ اسلام۔ چلو ایک اور مزے والی بات کر لوں کہ علماء کرام ذی وقار تشریف فرمائے، اللہ پاک ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہر عالم اللہ پاک نے ان کو عزت بھی دی ہے، شان بھی دی ہے۔ ابھی مفتی صاحب تشریف لانے والے ہیں، کسی کے پاس مہران ہے، کسی کے پاس کرولا ہے، کسی کے پاس پراڈو ہے، نبی کا صدقہ ہے، قرآن کا صدقہ ہے۔ کیوں؟ مولوی دین پہ پلتا ہے، قرآن کا صدقہ۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں بڑی توجہ تلاوت کرنے لگا ہوں، جن کے پاس جتنا کچھ آ جائے لوگوں جلا نہ کرو، قرآن کا صدقہ ہوتا ہے۔ بڑی پراڈو لے لے تو وہ قرآن کا صدقہ ہے، نبی کا صدقہ ہے۔ وہ ایسے بیان کرتے کرتے لوگ گفٹ پیش کر دیتے ہیں، کس کا صدقہ؟ قرآن کا صدقہ، نبی کے دین کا صدقہ۔ مولوی دین پہ پلتا ہے۔ میں اس ام المؤمنین اس ماں کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 40 سال اسلام کو پالا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اما خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا مصلی پہ بیٹھی ہیں، زاروں قطار رو رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ کیا تمہیں بھی یقین نہیں ہے یہ چاند ہمارا کہنا نہیں مانے گا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ چاند دو ٹکڑے نہیں ہوگا؟ کیا یہ طواف کعبہ نہیں کرے گا، گھومے گا نہیں؟ آقا یا رسول اللہ چاند تو آپ کا غلام ہے، اب جیسے جیسے فرمائیں گے یہ تو ویسے ویسے کرے گا۔ پھر خدیجہ پریشانی کیا کی ہے، رونا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ میں نے سنا تھا حبیب یمنی بڑا جوہر شناس ہے، ہاں بڑا جوہر شناس ہے، دیکھ کے پہچان لیتا ہے۔ وہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی بات کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ کیوں نہیں پڑھا اس نے؟ وہ جوہر شناس کائے کا ہے؟ خدیجہ کوئی بات نہیں، آنے تو دے، ہم اس کو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں گے۔ جب یہ آنے لگا تھا نا حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کے غلام تھے حضور، وہ حبیب یمنی آ رہا ہے، کریمہ نے فرمایا آنے دو، ہم جانے نہیں دیں، واپس نہیں جانے دیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وہ آیا نا تو سیدنا حضرت ابو طالب، یہ جو ہاشمی خاندان ہے نا، ان کے پاس تبرکات تھے انبیاء کرام کے، تبرکات۔ یہ سونے کی کرسی پہ بیٹھا کرتا تھا، سونے کی کرسی پہ، اور یہ جو یہ پگڑی امامہ جسے سمجھ رہے ہیں، یہ جو پگڑی پہنتا تھا نا، امامہ پہنتا تھا، اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوتے تھے۔ پتہ چلا کہ ہیرے جواہرات اس کے امامے میں پگڑی میں لگے ہوئے ہیں اور سونے کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، 20,000 اس کا خدام ہے۔ جناب حضرت ابو طالب کو پتہ چلا کہ ایسا بندہ ہے، تو آپ نے سیدنا سلیمان علیہ نبی جناب علیہ السلام کے نالین شریفین پہنے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کبھی سید زادے کے پاس جائے تو غوث العظم کے تبرکات ہوتے ہیں، مولا حسین کے ہوتے ہیں، تو ان کے شہزادگان کے پاس یہ تبرکات ہوتے ہیں۔ تو بنی ہاشم کے جو شہزادگان ہیں وہ تو یہ ہاشم ہیں، انبیاء کرام، ان کے جو تبرکات تھے نبی پاک کے پاس تھے۔ حضرت ابو طالب نے سلیمان علیہ نبی جناب علیہ السلام کا نالین پہنا، آدم علیہ السلام کا کرتا پہنا،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تہبند چادر شریف پہنی، ابراہیم علیہ السلام کو جوبہ مبارک پہنا، میں پہن کے جا رہا ہوں، آج پہلی بار پہنے جا رہا ہوں، اس لیے سامنے والا بڑا جوہر شناس ہے، سامنے والے کو بڑی پہچان ہے، وہ ہیرے جوہرات جو قیمتی جوہر ہیں وہ اپنی پگڑی میں لے کے چلا پھرتا ہے، وہ سونے کی کرسی میں بیٹھا کرتا ہے۔ میں ایسے جوہر پہن کے جا رہا ہوں، وہ دیکھے کہ جو اس کو پگڑی میں ہیرے نہیں ملے، ابو طالب تو اپنے جوتے میں لگا کے پھرتے ہیں، اور جن کو حضرت ابو طالب کے جوڑے پسند نہ آئے، پہچان نہ ہو، ان کو ان کا محمد کیسے پہچان ہوگی؟ ان کے محمد کی جان کیا ہوگی؟ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جبل ابو قبیس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے، حضور والا وہ جو چھت تھی 20,000 خدام، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اشارہ فرمایا، چاند کو حکم دیا۔ ایک راوی یہاں پہ یہ لکھتا ہے معجزات مصطفیٰ الانوار، حضرت محمد بن زیاد آل ابو بکر ہیں، انہوں نے لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جب آپ نے اشارہ فرمایا نا، اسی وقت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہم نے چاند کو حکم دے رکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے چاند کو حکم، رب نے بھیجا جبریل علیہ السلام کو، ہم نے چاند کو حکم دے رکھا تھا، اے چاند کبھی میرا مصطفیٰ بلائے تو جانا، چلے جانا۔ دوسری بات یہ ہے جو ان کو چاند کو اور سورج کو 70,000 فرشتہ لے کے چلتا ہے، 70,000 فرشتہ سورج کو واپس لے جاتا ہے اور 70,000 واپس لے آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جب مولا کائنات کی خاطر سورج کو واپس کیا اور اشارہ کیا، وہ 70,000 نورانی فرشتہ، معصوم فرشتے، ان کی طاقت کیا ہوگی؟ ان کو مصطفی کی طاقت اتنا تھی، وہ 70,000 فرشتہ وہ سورج میرے محبوب کے حکم میں واپس آ گئے۔ دونوں کو، سورج کو بھی اور چاند کو بھی رب العالمین نے حکم دے رکھا تھا، جیسے جیسے میرے مصطفیٰ فرماتے جائیں تم ویسے ویسے کرتے جانا۔ اب کریمہ کا نے فرمایا چاند اب 5ویں کا ہے تو 6ٹھی کا بن جائے، مرحلہ وار 7ویں کا بن، چاند 7ویں کا بن گیا، اسی طرح 8ویں کا 14ویں کا بن گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اب واپس آ جا، اب نیچے آ جا، آسمان کا چاند 14ویں رات کا چاند نیچے آ گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا طواف کعبہ کرو، چاند طواف کعبہ کرنے لگ گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا چاند اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا، وہ سجدہ ریز ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا واپس آ مجھے سلام کر، اس چاند نے میرے مصطفیٰ کو سلام کیا، السلام علیکم یا ایھا النبی۔ میرے محبوب نے جواب دیا وعلیکم السلام یا ایھا القمر۔ اب بعد میں وہ پہلے راوی کو پڑھو، بعد میں میرے مصطفیٰ نے بھی یہ جواب دیا، اس خوشی میں میرے مصطفیٰ نے مجھے جواب دیا۔ چاند کو میرے مصطفیٰ نے جواب دیا، چاند اس خوشی میں گھومنے لگ گیا، طواف کعبہ کرنے لگ گیا، واجد میں آ گیا۔ جب چاند واجد میں آیا، پھر وہ دو ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا چاند جڑ جا، چاند مکمل ہو گیا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا واپس اپنی جگہ پہ چلا جا، چاند واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا، گھما کے دکھا دیا، طواف کعبہ کرا کے دکھا دیا، پھر اپنی واپس جگہ پہ بھیج دیا، تب حبیب یمنی نے نبی کریم کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا، حبیب یمنی نے کلمہ پڑھا، ان کے ساتھ جتنے خدام تھے 20,000، ان میں سے چند لوگوں نے کلمہ